زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے حکم پہ آ جائیں گے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی دنیا کے دانشور آپ کے خلاف ہو جائیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ زکوٰۃ ایسے دینی ہے۔ پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو، جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو پچھلے 75 سالوں میں؟ بھی آنے والا کہ حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا، اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا، تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بیوقوفی کے ساتھ بانٹنے کا۔ دوستو، آج کے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے زکوٰۃ کا بیان۔ آج کے اس بیان میں زکوٰۃ کے متعلق بات کریں گے۔ دوستو چلیے آئیے سنتے ہیں کہ شاہی امام پنجاب صاحب نے زکوٰۃ کے متعلق کیا بات کی اور زکوٰۃ دینے والوں کے متعلق کیا کہا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے جو معنی، زکوٰۃ کا جو مفہوم، زکوٰۃ کی جو وجوہات بیان کی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو ہماری تربیت فرمائی زکوٰۃ کے معاملے میں، تو ہم تو اس زکوٰۃ کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ زکوٰۃ کے موضوع کے اوپر قرآن پاک کے احکامات کو، احادیث کو اگر دیکھتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ تو اس زکوٰۃ کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتی جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے زکوٰۃ ہے کیا، یہ ہوتا کیا ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اسلام نے اپنے بنیادی ارکان میں سے، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں، توحید کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بعض مورخین نے اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ توحید نماز کے بعد پہلے زکوٰۃ ہے، پھر روزہ اور حج ہے۔ یہ اتنی بڑی بات جو ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق احکامات دیے گئے ہوں قرآن پاک میں، جس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہو، قرآن پاک نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بالکل ساتھ، جس طرح دو سہیلیاں ہوتی ہیں، دو بہنیں ہوتی ہیں یا دو بھائی ہوتے ہیں، جوڑ کے قرآن پاک نے نماز کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر بالکل جوڑ کر کیا وہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا۔ اب زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ دینی کیسے ہے، زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا ہے، زکوٰۃ بنائی کیوں گئی، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، یہ کچھ پتہ نہیں۔ بس ہم نے اپنی مرضی، کیونکہ نعوذ باللہ ہر جگہ تھوپ رکھی ہے، ہمارے نام نہاد اسلام جو ہم نے بنایا، جس نے مسلمانوں کے وجود کے لیے خطرہ کھڑا کر دیا، جس نے مسلمانوں کے نام کو خراب کر دیا، جس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچایا، وہ نام نہاد اسلام جو ہمارے ملاؤں نے، ہمارے بڑے بڑے چودھریوں نے، ہمارے بڑے بڑے جھوٹے دیندار طبقے نے تیار کر کے رکھا، ہم نے اس کو سمجھا کہ بس یہی اسلام ہے جی۔ زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے حکم پہ آ جائیں گے، پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر آ جائیں گے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آدھی دنیا کے دانشور آپ کے خلاف ہو جائیں کہ یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ زکوٰۃ ایسے دینی ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ بنائی کیوں، زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ دی کیوں جاتی ہے۔ نہیں، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رمضان آ جائے زکوٰۃ لاؤ، زکوٰۃ لاؤ، صدقہ لاؤ، فطرہ لاؤ، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بنایا کیوں ہے۔ بنٹا دھار کر دیا سارے کا سارا۔ ایک ہوتا ہے نا نمبر رانگ مل جائے، یا تو پوری ایکسچینج ہی پٹھی جگہ لگا دی لے جا کے۔ سارے سسٹم کا نظام اپنی من مرضی کے ساتھ
قرآن پاک نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ حکم ہوا کہ نماز کے ذریعے رب راضی کرنا ہے اور مال کے ذریعے رب کے بندوں کو راضی کرنا ہے. نماز سے اللہ کو راضی کرنا ہے اور نماز کے بعد جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اس کو خرچ کر کے اللہ کے بندوں کے دلوں کو راحت پہنچانی ہے. فرمایا تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے. مال کو پاک کرنے کی بات کیوں کہی؟ زکوٰۃ کے ذریعے مال کیوں پاک ہو جائے؟ کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے پیغمبر نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا ہر ایک امت میں ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اب 3 نیتوں کے علاوہ بندہ اگر پیسے کماتا ہے تو پیسہ خراب ہے. پہلی نیت یہ ہو کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس لیے میں کام کرتا ہوں. دوسری نیت یہ ہو کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کسی کے آگے حاجت نہ روا کرنی پڑے اس لیے کام کرتا ہوں. تیسری نیت یہ ہو کہ میرا رب جب مجھے پیسے دے گا تو میں اپنے رب کے راستے میں اس کے بندوں کے اوپر خرچ کروں گا. اگر نیت یہ ہے کہ میرا نام ہو کہ بڑی دولت والا ہے، اگر نیت یہ ہے کہ میری مشہوری ہو جائے، اگر نیت یہ ہے لوگ میری گاڑی کی، میرے کپڑوں کی، میرے مکان کی تعریف کریں، تو پھر وہ رب رسول کے نزدیک وہ کمائی اچھی کمائی نہیں ہے. قرآن پاک نے کتنا بہترین مفہوم بیان کیا. حکم ہوا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کس لیے دینی ہے میرے مولا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ تم اپنے مال میں سے، یہ تو محمد رسول اللہ کی امت کو کہہ دیا 2.5%. پہلے تو اللہ کو جب رسول اللہ سے پوچھا نا لوگوں نے، یا رسول اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں، غریبوں کو کتنا دیں؟ فرمایا جتنا تمہارے پاس ہے نا جو اپنی ضرورت کے لیے رکھ لو، باقی کا سارا اللہ کے راستے کے اندر دے دو. تو زکوٰۃ جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں سے مال کی محبت کو ختم کر دے. پہلے زکوٰۃ کے مطلب سمجھ لو. زکوٰۃ اس لیے بنائی کہ آپ بھی دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں. آپ غریب آدمی کی تکلیف میں اس کے حصے دار بن جائیں. آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں. آپ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے والے ہوں. زکوٰۃ اس لیے تھوڑی بنائی کہ آپ بیٹھ جاؤ اپنی دکان کے اوپر اور 100 روپے سب کو بانٹتے جاؤ اور وہ بھی آنے والا کہے حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا، اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا، تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بیوقوفی کے ساتھ بانٹنے کا. اگر زکوٰۃ کو سنت کے مطابق لے آئیں گے نا، بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چپ جائے گی. محمد رسول اللہ جیسے زکوٰۃ دلواتے ہیں، دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی اب اس کے اوپر نہیں ہے. پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکوٰۃ بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو، جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو. پچھلے 75 سالوں میں کوئی غریب ختم نہیں ہوا جیسے آپ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو. کوئی عمارت مکمل نہیں ہوئی جیسے تم زکوٰۃ بانٹ رہے ہو. کسی کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آئی کیونکہ زکوٰۃ دے تو رہے ہو، محمد رسول اللہ کے مطابق نہیں دے رہے ہو. رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے ہیں جی؟ رسول اللہ زکوٰۃ کیسے دلواتے ہیں؟ اس میں حیرت کی بات اور بتا دوں آپ کو، بڑی حیرت. اسلام کا پلر ہے زکوٰۃ، لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں کیونکہ ان کو دولت سے محبت تھی نہیں. جتنا آیا سورج غروب ہونے سے پہلے لٹا دیا اللہ کے راستے کے اندر. چاہے ابو ہریرہ ہو اور چاہے مولا علی کرم اللہ وجہ ہو، جو کچھ آیا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر لوٹا دیا. حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں پیسے جمع کر کے رکھتے؟ فرمایا ٹھیک ہے جائز تو ہے، اگر جمع کریں گے تو پھر حساب دینا پڑے گا. زکوٰۃ کیوں بنائی؟ اب سمجھو. زکوٰۃ اس لیے بنائی تھی کہ دولت مند آدمی کے دل میں مال کی محبت کم ہو جائے، کیونکہ مال فتنہ ہے. مال ہمیں کہتا ہے عیاشی کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ فالتو پیسے گھر پہ خرچ کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کے اوپر لٹاؤ، مال ہمیں کہتا ہے غیر ضروری دعوتیں کرو، مال ہمیں کہتا ہے کہ زنا کی طرف جاؤ، مال ہمیں کہتا ہے بدکاری کی طرف جاؤ. مال میں سے جب غریب کا حصہ نکالیں گے تب ہمیں کچھ عقل آئے گی کہ ہاں یہ صرف ہمارے
ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے رب نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے غریبوں کی مدد کر سکیں۔ مال پاک ہو جائے گا، یعنی دماغ میں سے گندگی نکل جائے گی، اس لیے فرض کی گئی، نماز کی طرح فرض کی گئی۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو صاحب زکوٰۃ ہونے کے باوجود اپنا حساب لگا کے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو، جو زکوٰۃ کو خود ہی کھا رہا ہے اس کی نسلوں کے اندر دین باقی رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے گھر کے اندر غربت آ جاتی ہے، جہالت آ جاتی ہے، وہم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ کیسے زکوٰۃ دیتے تھے سنو۔ رسول اللہ فرماتے تھے، اسلام نے جو شریعت میں آئیڈیل دیا زکوٰۃ کا نا، ہم میں سے کوئی اس پر نہیں ٹکا ہوا۔ کیا آئیڈیل ہے جی زکوٰۃ کا؟ محمد رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ابو ہریرہ کی ڈیوٹی۔ کیا ڈیوٹی ہے جی؟ کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے یہاں لاؤ مسجد نبوی میں۔ زکوٰۃ کو سینٹرلائز کیا، اکٹھا کیا زکوٰۃ۔ کون کہتا ہے زکوٰۃ صرف پڑھانے کے لیے دینی چاہیے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف مدرسوں میں دو۔ جو دوسرے لوگ ہیں ماڈریٹ زکوٰۃ فنڈ جنہوں نے بنا رکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں دو، ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، کالج بنائیں گے۔ کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ تمہیں پڑھانے کے لیے دینی ہے؟ محمد رسول اللہ نے زکوٰۃ کا مرکز بنایا۔ کیوں مرکز بنایا؟ کیونکہ اس محلے کی زکوٰۃ جب اس مسجد میں اکٹھی ہوگی، حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب زکوٰۃ اکٹھی ہو جائے نا تو جس کاروباری کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، جس کاروباری کے اوپر اتنا قرض آ گیا کہ دکان بند ہو گئی ہے، جس مسلمان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ دہاڑی بھی کر کے اپنا روزگار نہیں چلا پاتا، تمہارے پڑوس میں جو ایسا بندہ ہے جس کے پاس کاروبار سرے سے ہے ہی نہیں، جو ایک ریڑھی لگانے کے قابل بھی نہیں ہے، یک مشت ایک آدمی کو ہر سال اتنی زکوٰۃ دو کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے۔ کیسے زکوٰۃ بانٹ رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کی سنت ہے یہ؟ کس کتاب نے کہا کہ یہ سنت ہے؟ زکوٰۃ اس لیے بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو غربت سے اٹھانے، اور دی ہے سیدنا ابو بکر سے لے کے خلفائے راشدین نے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک اتنا زکوٰۃ کا سینٹرلائز مسلمانوں نے کیا، اتنی مرکزیت زکوٰۃ کی بنائی کہ آخر ایک وقت آ گیا، خلیفہ کے پاس زکوٰۃ بچ گئی کئی کروڑ روپے، اٹھا کے شام بھیجی، شام کے گورنر نے چٹھی لکھ کے واپس بھیجی کہ حضرت ہمارے ہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے یمن بھیجی، یمن کے گورنر نے چٹھی لکھ کے بھیجی ہمارے ہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے افریقہ بھیجی، اس نے کہا جی ہمارے ہاں تو کوئی کیونکہ زکوٰۃ کو ہر سال انہوں نے مرکزیت بنا کے اپنے علاقے میں سے غربت کو دور کی۔ معاف کرنا، آج کے لوگ غربت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، یہ زکوٰۃ کو تماشبینی کی طرح دینا چاہتے ہیں، یہ غربت نہیں دور کرنا چاہتے، یہ اپنا نام و نہاد چاہتے ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے چودھریوں کے پاس، گستاخی کی معافی سے کہہ رہا ہوں، جو بڑے بڑے ادارے بھی بن گئے نا، ان کے اپنے مولوی بھوکے مر رہے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود پہ پیسے لے لے کے مرنے کے لیے تیار ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور تم زکوٰۃ کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں یہ تو پڑھائی پر۔ کس پڑھائی پر؟ اسلام نے کہا کہ جو غریب ہے اس کو اتنا دو، اتنا دو، اتنا دو کہ آئندہ سال یہ خود اپنے بچوں کو پڑھائے، یہ خود دوسروں کو زکوٰۃ دے، یہ خود اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے۔ تم چاہتے نہیں، تم کہتے ہو کہ بس غریب کے بچے کو 3 وقت مدرسے میں روٹی کھلائیں گے، اس کی غربت نہیں دور ہونے دیں گے۔ زکوٰۃ کا تماشا کھیل بنا دیا زکوٰۃ کو۔ ارے اس حد تک گر گئے ہیں ہم تو، فطرہ رکھا تھا اس لیے کہ چلو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، کسی غریب کی جھولی میں کچھ چل جائے گا۔ ایتھے تا عید آڑ تو پہلے ہی فطرہ کھچ کے لے جانے ہیں کہ کسی غریب کے منہ میں نہ ڈال دے، بھیا یہ ہمارے پاس پہنچا دے بس۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس دین کا پوری دنیا میں چرچا ہے، جس دین کا نظام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، جس دین کے خلاف دشمن اس لیے سازشیں کرتا ہے، روکنا کیسے؟ اس دین میں عبادت کے ساتھ
مال کی ادائیگی اس حساب سے رکھی گئی تھی کہ تمہاری صفوں میں کوئی غریب نہ رہے، تمہاری صفوں میں کوئی محتاج نہ رہے، تمہاری صفوں میں کوئی ضرورت مند نہ رہے، تمہاری صفوں کے اندر کوئی مانگنے والا باقی نہ رہے۔ ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا، ہم نے سوچا صرف نماز پڑھنی ضروری ہے، زکوٰۃ تو ہم 1-1 روپیہ کر کے بانٹیں گے، تمہارا سکا بھائی غریب ہے، سکی بہن غریب ہے، تمہارا چچا غریب ہے، تمہارا تایا غریب ہے، تمہارا ماموں غریب ہے، تو اسے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 1 سال کی اکٹھی زکوٰۃ 2-4 لاکھ اس کو دے دوں، یہ سنبھل جائے۔ نہیں، تو کہہ رہا ہے جی میں 2-2 ہزار کر کے بانٹوں گا۔ اللہ اکبر! یہ زکوٰۃ کا نظام اسلام کے اندر تمہیں سمجھایا کس نے؟ اور زکوٰۃ تو یہ صرف وہ فرض ہے جو مالداروں پہ دینی، اس کے بعد بھی قرآن نے کہا کہ جو دینا اللہ کے راستے میں اور دو، رکو نہیں، اللہ سے کاروبار کرو، رکو نہیں اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے۔ ہم نے زکوٰۃ کے ساتھ کیا کر دیا؟ زکوٰۃ کے ساتھ بہت سارے تو ایسے ہو گئے کہ جی زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عام سے محاورے کے ساتھ سمجھ لیجئے، آپ کے کوئی جسم پر زخم ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا چیرا لگائیں گے تو یہ 2-3% خون جو ہے، 2-4 قطرے خون کے نکل جائیں گے تو یہ آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ ڈاکٹر کو کہا کیوں؟ میں تو اپنے 2.5 قطرے خون کے نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ جسم بھی میرا، خون بھی میرا۔ اور ڈاکٹر کہتا چلو کوئی بات نہیں۔ اب 2 مہینے بعد گئے تو پورا پیر ہی خراب ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا جی پیر کاٹنا پڑے گا تو باقی جسم بچ جائے گا۔ نہیں جی، پیر بھی میرا، ہڈی بھی میری، میں تو نہیں کٹواتا۔ کرتے کرتے اس زخم کی وجہ سے موت آ گئی۔ یہی زکوٰۃ ہے، دیسی زبان میں سمجھ لو۔ اللہ نے کہا مال کو پاک کر لو، دوسروں کی ضرورت کو سمجھ لو۔ ہم نے کہا 2.5% نہیں دینی، مت دو۔ نہ دینے کی وجہ سے مال کم ہونا شروع ہو جائے گا، نہ دینے کی وجہ سے نقصان شروع ہوگا، نہ دینے کی وجہ سے نحوست شروع ہوگی۔ کرتے کرتے جو 2.5% دینے سے برکت آنی تھی اس سے بھی چلے گئے۔ بڑی بڑی فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں مسلمانوں کی، جو کل تک یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے۔ اس لیے ذہن نشین کر لیں، میرا مقصد آج کے بیان کا یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے والوں کو اور لوگوں کو مت دیں، لیکن زکوٰۃ کو کم از کم اپنے محلے میں تو مرکزیت بناؤ۔ جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو، لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو۔ جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ۔ جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ۔ جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے، سسٹم میں سے، سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا، آپ دوسری طرف چلے گئے، آپ زکوٰۃ کو 1-1 روپیہ کر کے بانٹنے لگے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ اور بھی سن لو، بیپاریوں کو بھی سنا دوں درمیان میں، کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا۔ ایک بات بتاؤ، کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا، اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس۔ آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے دوں گا، اس کے بچوں کی فیس چاہیے، وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا، یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی، تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا، یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے، بڑا خوشی کا معاملہ ہے، استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ، اور کنجوس بن گئے۔ بھلے شاہ نے کیا نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ کئی تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا، کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے۔
پیسے ہیں، دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں، مال کی محبت نے رو رکھا ہے، ہائے میرے پیسے، ہائے میرے پیسے۔ قرآن نے کہا کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے، جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے، جو ڈلیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی، فرمایا جب مر جائے گا، جب عذاب دیا جائے گا، انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا۔ یار سسٹم سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو، یہ اسکیم ہے، اتنے فائدہ ہوگا، تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا، اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ، کئی 70 گنا فائدہ، کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا۔ جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے، لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے، جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں، آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ، 1-آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی، اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں۔ تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا۔ تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں۔ تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے، ایماندار ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے۔ آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا، اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں۔ سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، 10 لاکھ روپیہ سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے، اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو جن کا کاروبار نہیں ہے، جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے، جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں، نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے اوپر پیسہ لگاؤ، ان کو کام کر کے دو، مانیٹری کمیٹی بناؤ، جو
जो ध्यान रखे कि ये पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अगले साल वो भी तुम्हें 10,000 ज़कात देने वाले बन जाए। अपने निजाम को दुरुस्त करें। अगर वाह लूटने के लिए पैसे खर्चने तो इन पैसों का कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़े बड़े हमारे चौधरियों को तकलीफ हो गई है ये कि जी हमारी वाहवाही हो जाए, हमने ये कर दिया। अरे मरने के बाद इस औलाद ने दुआ भी ढंग से नहीं करनी। हम जैसे मौलवियों के पास आ जाएंगे, हजरत जी दुआ कर दो, इसलिए पैसे वहां खर्चो जिनका फायदा तुम्हें मरने के बाद भी होने वाला है। तो उम्मीद है शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का ये बयान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।